5 قبلہ کی طرف منہ اور پیٹ نہ کرنا. نمبر 6 بالکل بات نہ کرنا. نمبر 7 کھڑے کر پیشاب نہ کرنا. نمبر 8 بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا. نمبر 9 استنجا کے بعد صابن وغیرہ سے ہاتھ صاف کرنا. نمبر 10 باہر آنے کے بعد پہلے دایاں پیر باہر نکالنا. نمبر 11 باہر آنے کے بعد دعا کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن میلاد غم منائیں گے. جشن میلاد غم منائیں گے. جشن میلاد غم منائیں گے. صدقہ نبی کا پائیں آج کی شب ہے رحمتوں کی شب. آج کی شب ہے رحمتوں کی شب. رب کی رحمت میں ہم سبحان اللہ. اب انشاءاللہ بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں احسان بن عرفان اور اسٹیج پر آ جائیں. آئے بنت انور عالم اس طرح کر رہے اور بیان تقریر کے لیے تشریف لائیں احسان بن عرفان. آ رہی ہے وجہ سنو ادھر کھڑے ہو جا. آ رہی ہے آواز میں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المبارکین وابن کریم الغوث العالم الجیلانی البغدادی وابن کریم خواجہ غریب نواز العزیز اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم ونصرنا على رسوله النبي النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. حضرات آئیے کچھ کہنے اور سننے سے قبل ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ رحمت المدینہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک مرتبہ زندگی پاک کا نظارہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آواز آئے گی تو بول. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر اول مصطفیٰ اعلیٰ حضرت عظیم الجلدہ کی ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بطہ ہمارا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بطہ ہمارا نور کا. صدقہ لینا نور کا آیا تارا نور کا. باغے طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. باغے طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست بوڑھا پھول پھولا پڑتی ہے کلمہ نور کا. پورے سارا نور کا ہر وجود بڑا نور کا. پورے سارا نور کا ہر عظمت بڑا نور کا. سایہ کا سایہ نہیں ہوتا نہ سایہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میں بتا تو بادشاہ بڑھتے پیالہ نور کا. میں بتا تو بادشاہ بڑھتے پیالہ نور کا. نور دن دنا تیرا دیدار صدقہ نور کا. حضرت ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. سماعت کریے. فرشتے تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے. فرشتے تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے. بنی ساری خدا سے محمد مصطفیٰ پہلے. اور عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ
है। हजरत मिल्लत इस्लामिया हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे खबर दीजिए कि अल्लाह ताला ने तमाम चीजों से पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो हमारे हुजूर सराबा नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम चीजों से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। वो नूर जो अल्लाह ताला की कुदरत से जहाँ हो चाहा दौड़ करता रहा, उस वक्त लो कलम जन्नत दोज़ख आसमान जमीन रूह इंसान जिन कुछ न था। और अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के नूर से हूँ, मैं अल्लाह के नूर से हूँ और तमाम मखलूकात मेरे नूर से है। हज़रत मिल्लत इस्लामिया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वालिद गिरामी हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश के 14,000 साल पहले भी अपने रब के हुजूर एक नूर था। हजरत बड़े बड़े बुजुर्गों ने अपनी अपनी मुस्तनद किताबों में लिखे हैं। इससे साफ तौर पर जाहिर और साबित होता है कि हमारे हुजूर सराबा नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर है। यानी मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्रील, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे रब की कसम, मैं इसके सिवा कुछ नहीं जानता। यानी मुझे बस इतना मालूम है कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल बाद चमकता है। मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है। तो हमारे हुजूर सराबा नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, बेशक मेरे रब की इज्जत की कसम वो सितारा मैं ही था। हजरत अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रखा और फरिश्ते ने जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था वो नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से। इन्ना नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना फी जबहती आदम, यानी बेशक नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी में जलवागर था। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बेशक हक है। हजरत इब्ने सबा ने कहा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खसास में था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया जमीन पर ना पड़ता और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक नूर है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैं रात के वक्त कपड़ा सिल रही थी और मेरे हाथ से सुई गिर गई और मैंने बहुत तलाश की मगर सुई ना मिली और इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से इस कदर रोशनी जाहिर हुई कि गुमशुदा सुई मिल गई। और आला हज़रत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, सूजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से, शाम को सुबह बढ़ाता है उजाला तेरा। दो साहबी रात के वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में हाजिर थे। बात बहुत लंबी हो गई, वक्त बहुत ज्यादा हो गया और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साहबी को एक लकड़ी अता की और उस लकड़ी से फौरन रोशनी जाहिर हुई और उस लकड़ी से दोनों साहबी अपने अपने घर पहुंच गए। हजरत हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्तूर किसी लकड़ी को लग जाए तो लकड़ी से चमक उठेगी और लकड़ी से लकड़ी को लग जाए तो दूसरे लकड़ी से भी चमक उठेगी। सुभान अल्लाह। आला हज़रत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरत हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्तूर एक साहबी के चेहरे और सीने पर फेरा और उस साहबी के चेहरे से इस कदर रोशनी जाहिर हुई कि अगर अंधेरे घर में दाखिल होते तो पूरा घर रोशन हो
جاتا. حضرت ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کا نور کا خیرات بانٹتے تھے اور نور والا بنا دیتے تھے. حضرت ہمارے حضور صحابہ نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ پوری دنیا روشن اور پورا عالم منور ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور اندر نور باہر پوچھا پوچھا نور ہے. نور اندر نور باہر پوچھا پوچھا نور ہے. بلکہ یوں کہیے کہ ساری دنیا کی دنیا نور ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت سے بولیں اور محبت سے بولیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. نور والا یہ سے نور لے کر آیا ہے. نور والا آیا ہے. نور لے کر آیا ہے. دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ آپ ایک اہم چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. صالحہ خاتون جن کے والد صابر شیخ یہ تشریف لائی ہیں. الحمدللہ یہ آپ کے سامنے تقریر فرمائیں گی. لیکن ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بچوں کا مسابقہ ہے تقریری انعامات ہے ان میں یہ شامل نہیں ہے. بس یہ ترغیبی طور پر ہی ہمارے سامنے بیان فرمائیں گے. شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے. شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے. چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے. چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے. چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے. مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، معزز سامعین کرام، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء کرام کے ماننے والوں، میری ملت کے نوجوانوں، آؤ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جن کے اشارے پر ساری کائنات گردش کر رہی ہے. آئیے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں سرسار ہو کر نذرانے دل لٹانے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ. سہارا دیا جس کے نقشے قدم نے. سہارا دیا جس کے نقشے قدم نے. اسی کی محبت اسی کے کرم نے. اسی نے ہم کو اجالے پہ ڈالا. اسی نے ہم کو اجالے پہ ڈالا. اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. حاضرین، آج سے 1400 سال پہلے عرب میں جب برائی نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، ظلم کرتے وقت عمر کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا. بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. شریف انسان کی کوئی عزت نہ تھی. ہر ظالم اور بدماش اپنی مرضی کے فیصلے کرتا تھا. جہالت اور گمراہی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا. تب رحمت الہی جوش میں آئی اور پھر جب آئے زمین پر محمد ہمارے. جب آئے زمین پر محمد ہمارے. فلک نے زمین پر بچھائے ستارے. اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے. اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے. محمد ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضرین محفل، حضرت بی بی آمینہ کے گھر ایک معصوم بچے نے آنکھ کھولی تو ہر طرف اجالا چھا گیا. بے قراروں کو قرار
قرار آ گیا. بت پرستوں کے بت منہ کے بل گر پڑے. دنیا کے تمام آتش کدے ٹھنڈے پڑ گئے. فضا جھومی, ہوا گھومی اور اپنی ولادت باس عادت کے فوراً بعد ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر گویا یہ اعلان فرمایا, کوئی بھی نہیں ثانی اے میرے خدا تیرا, کوئی بھی نہیں ثانی اے میرے خدا تیرا, چرچا ہے زمانے میں ہر صبح مسا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر موزے نف تیرا احسان جتاتی ہے, ہر موزے نف تیرا احسان جتاتی ہے, ہر صبح کو ہوتا ہے اعلان صفا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات, ربیع الاول کا دن ہی وہ دن ہے جس دن ہمیں طوفان میں ساحل ملا, ایک پیر کامل اور سکون دن ملا, رحمت کا بادل اور نشان منزل ملا. یہی وہ دن ہے جس دن ہم گمناموں کو نام ملا, بے چینوں کو آرام ملا اور اسلام کے ماننے والوں کو ایک ایسا نبی ملا جسے پوری انسانیت کی فلاح کے لیے جنت کی ضمانت بنا کر پیش کیا گیا. ماہ ربیع الاول وہ پاک اور مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں صاحب قرآن, صاحب عزت و احسان, صاحب فرقان, صاحب ایمان, صاحب مقابلہ مقام غرض یہ کہ آقا دو جہاں کا ظہور کچھ اس انداز میں ہوا کہ چمن کھل اٹھے, کرن جگمگائی, مسکن آباد ہوئے, ہوا لہرا اٹھی, فضا جھوم اٹھی اور سینہ عرب نعرہ رسالت کی پکار سے گونج اٹھا. اس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد, اس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ربیع الاول کا دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. بہت دانشور کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی, لیکن نبی بنائے نہیں جاتے, نبی پیدا ہوتے ہیں. اس دن کسی نے کہا رسول آئے, کسی نے کہا نبی آئے, لیکن اس دن میں یہ کہوں گی کہ صرف رسول نہیں آئے, ختم نبوت کی تنویر آئی, لوح قلم کی تحریر آئی, عبد المطلب کے خوابوں کی تعبیر آئی, دنیا کی تقدیر آئی, بلکہ خالق کائنات کی تصویر آئی. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے سبحان اللہ ماشاء نماز کو اللہ. سرور مل گیا, سجدے کو تقدس مل گیا, ربی کو سجدہ مل گیا, بے سہاروں کو سہارا مل گیا, بے قراروں کو قرار مل گیا, عاشقوں کو محبوب مل گیا, بے صبروں کو صبر مل گیا. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بہتر رہے گا, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبیوں کو ایمان مل گیا. ایک بار درود شریف پر نذرانہ پیش کیا. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات, آج کی دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں, کسی کے ایثار پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت کی بات کرتے ہیں, کسی کی امانت پر ناز کرتے ہیں. تو میں اپنے نبی پر ناز کیوں نہ کروں جن کے اندر یہ ساری خصوصیت پائی جاتی ہے. حضرات, میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے, میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے, میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے, میرے نبی کے اندر شجاعت تھی تو علی شیر خدا بن گئے. حضرات, میرے نبی تو وہ نبی ہے جن کی انگلی چاند کی طرف اٹھ جائے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, سورج ایک اشارے پر پلٹ کر آ جائے, کڑوے کنویں میں لعاب دہن مل جائے تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے, 10 جڑوں سمیت چل کر قدموں میں آ جائے, بند مٹھی میں کنکروں سے کلمے کی صدائیں گونج اٹھے, چھڑی پر دستے مبارک پھیرے تو چھڑی سے روشنی کی شعاعیں پھوٹ جائے. یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی ایک جھلک تھی. خدا تعالی نے تو میرے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوقات کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات, آج عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے گستاخ رسول کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں. عشق رسول یہ نہیں کہ گھر گھر چراغا کر لو, جھوم جھوم کر نعت پڑھ لو یا تقریر کر لو. میرے نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ کھانے میں, پینے میں, سونے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں نبی کی پیروی کرو, پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرو, نماز قائم کرو جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دین کا ستون ہے. ہم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگیوں میں انقلاب لا سکتے ہیں. میں اپنے الفاظ اور جذبات کو ایک اشعار کے ساتھ سمیٹتی ہوں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے
ملے گا. وعلینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ. صالحہ خاتون نے بڑا ہی پیارا انداز میں بیان خطاب کیا. ہمارے مدرسے کے ذمہ دار ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ اس تحفے کو قبول فرمائیں جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر انہیں دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، رزق میں برکت عطا فرمائے اور ان کے والدین کو دونوں جہاں میں سرخرو فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مندار کی آمد، رہبر کی آمد، میرے آقا کی آمد، زندہ باد، دادا کی آمد، زندہ باد، مولا کی آمد، زندہ باد، مولا کی آمد. زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب انشاءاللہ تعالیٰ سوال و جواب کے لیے تشریف لائیں آصفہ بنت فاروق. اب انشاءاللہ بیان کے لیے تشریف لائیں آیت بنت انور عالم جو آپ کے سامنے خطاب کریں گے. پیچ پہ رونق افروز علماء کرام واساتذۂ کرام وسامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ. ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہے. بیان کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. پڑھے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لب پہ آ جاتا ہے جب، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. وجد میں ہو کے ہم، وجد میں ہو کے ہم اے جا بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معنی ہمارے حضور سراپا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک بڑا ہی عظیم اور پیارا ہے. اس کا معنی ہے کہ یعنی جس ذات کی ہمیشہ تعریف کی جائے، حضرت ذات گرامی کی ہر جگہ اور ہمیشہ تعریف و توصیف کا خطبہ پڑھا گیا اور پڑھا جاتا رہے گا، وہ نرالی شخصیت اور پیاری ذات ہمارے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرش پر جدھر دیکھو انہیں کے نام پاک کا چرچا ہے. پانچوں وقت اذانوں میں اور خدا کی عبادت نمازوں میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ موجود ہے. آسمانوں میں، جنت کی بہاروں میں، ہر ایک سو، ہر ایک شہر میں نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور عرش کی بلندی پر نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھنڈا لہرا رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائے تیری ہی داستان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. مشہور عاشق رسول اعلیٰ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی جس کا نام محمد ہوگا حضور اس کی شفاعت فرما کر جنت میں داخل فرمائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نام پاک کی برکت سے لڑکا پیدا ہو اور زندہ رہے. حضرت علامہ اسماعیلی حقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں یعنی جس کی بیوی حاملہ ہو اور وہ بچے کا نام محمد رکھنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا کرے گا. اور جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ارادے کر لے کہ وہ ہونے والے بچے کا نام محمد رکھے گا تو اس کا بچہ زندہ رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کو میری عزت کی قسم کہ جس کا نام
سبحان میں اللہ جنت سبحان عطا اللہ۔ کروں گا، اور جس مسجد یا گھر میں محمد نام کا شخص ہو تو وہ مسجد اور گھر بابرکت ہو جاتی ہے۔ اگر کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ ہماری نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدرسہ اسلامیہ گلزار مصطفیٰ جو آپ کے اپنے علاقے مدینہ مسجد میں چل رہا ہے۔ مغرب بعد سے بچے ماشاءاللہ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، کوئی نعت سنا رہا ہے، کوئی تقریر سنا رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت بڑے احسن انداز میں کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ دینی معلوماتی عقائد کے تعلق سے، سنتوں کے تعلق سے ماشاءاللہ یہ چھوٹے نونہال بچے بچیاں اپنے منفرد انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ بڑی مسرت کی بات ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر ہم ان بچیوں کا اس طریقے سے دلجوئی کر رہے ہیں اور انہیں اپنے مستقبل کا ایک ہیرا بنا کر کے قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے اس محفل کے قیام کا، یہی اہم مقصد ہے کہ ہم بچوں کے زندگی میں انقلاب برپا کریں۔ ایک اب آخری کڑی رہ گئی ہے جو سوال و جواب کی شکل میں پیش کی جائے گی۔ آصفہ بنت فاروق اور عریبہ بنت حنیف دونوں تشریف لائیں۔ یہ آخری کڑی ہوگی اس مسابقے کی، اور ایک بچہ انشاءاللہ نعت پاک سنائے گا، اور پھر ہمارے قاری صاحب جو تشریف فرمائیں ان کی بھی نعت پاک ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ بلند آواز سے پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال و جواب، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا اور وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ جواب، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا اس لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ سوال، فرشتوں کا جو انکار کرے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، فرشتوں کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ سوال، 4 مشہور فرشتوں کا نام بتاؤ اور ان کے سپرد کون سے کام ہے بتاؤ۔ جواب، 4 مشہور فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے احکام، کتابیں، پیغامات رسولوں اور نبیوں کے پاس لاتے تھے۔ انہیں سید الملائکہ اور روح الامین بھی کہتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مخلوق کو روزی پہنچانے پر، بارش برسانے پر مقرر ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ذمہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جاندار کی روح قبض کرنے پر مقرر ہے۔ انہیں ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ سوال، ملک الموت کس فرشتے کا نام ہے؟ جواب، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام ہے۔ سوال، کرامن کاتبین یہ 2 فرشتے کہاں ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ جواب، کرامن کاتبین ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف۔ دائیں طرف والا نیکی لکھتا ہے، بائیں طرف والا بدی لکھتا ہے۔ سوال، منکر نکیر کس کام پر مقرر ہے؟ جواب، منکر نکیر قبر میں سوال کرنے پر مقرر ہے۔ سوال، جھوٹ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ترجمہ کے ساتھ سناؤ۔ جواب، جھوٹ ارشاد باری تعالیٰ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ترجمہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ دنیا میں جھوٹ بولتے تھے۔ سوال، جھوٹ کے بارے میں حدیث پاک ترجمہ کے ساتھ سناؤ۔ حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار۔ ترجمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ سے بچو اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ سوال، جھوٹ بولنے سے فرشتے کیوں دور چلے جاتے ہیں؟ حدیث پاک بتاؤ۔ جواب، حدیث شریف حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ سوال، بندہ پورا مومن کب تک نہیں ہوتا؟ جواب، بندہ پورا مومن کب تک نہیں ہوتا؟ جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑتے۔ سوال، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کے بارے میں ہلاکت فرمائی اس کے لیے؟ جواب، فرمانے نبی ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مدرسہ اسلامیہ گلزار مصطفیٰ کا یہ عظیم الشان نعت بیان تقریر دینیات سوال و جوابات کا مسابقہ مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی لمحے میں جو آپ کے یہ نونہال بچوں نے اپنے منفرد انداز میں یہاں پر تقریر پیش کی، نعت پیش کی، بیان پیش کیا، انشاءاللہ تعالیٰ جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن حاصل کیے ان کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ لیکن ایک چیز اور آپ جانیں کہ یہ سارے بچے جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ بچوں کا یہاں انتخاب کر کے نام لیا، انہوں نے نعت و بیان منقبت سنا دیا ہو گیا، نہیں، بلکہ ان سارے بچوں کو محنت کرایا گیا ہے۔ الحمدللہ یہاں کے بچے نعت بھی آپ کو سنائیں گے، سنتیں بھی سکھائیں گے، ساتھ ہی ساتھ حدیث پاک بھی سنائیں گے، اور دنیات کی بہت ساری اہم بیسک چیزیں بچوں آپ کو سنائیں گے۔ لیکن اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ہر بچے کو یہاں پر اسٹیج پر آپ کے سامنے لائیں اور ہمارا ہر بچہ پیش کرے، اسی لیے وقت کا خیال کرتے ہوئے صرف چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ چاول کی گونی جاننے کے لیے 1 سے 2 دانے ہی کافی ہوتے ہیں کہ چاول کیسا ہے، ایسے ہی چند بچوں کو یہاں پر بچیوں کو پیش کیا گیا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ الحمدللہ مدرسہ اسلامیہ گلزار مصطفیٰ جو مدینہ مسجد میں چل رہا ہے کتنے عروج پر ہے۔ یہاں کے معاونین، یہاں کے ٹرسٹیان، کمیٹی حضرات کے ذمہ داران اور یہاں کے مدرسین اساتذہ جو رات دن بچوں کو ایک کر کے محنت کرتے ہیں۔ ہم سے ایک بچہ گھر کا سنبھلتا نہیں ہے، یہ کتنے بچوں کو بیک وقت ہینڈل کرتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، رٹاتے ہیں، مشق کراتے ہیں، تب جا کر کے نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ سونار کے ہتھوڑی کے نیچے جب سونا آتا ہے تو اس کے اندر کوئی رنگت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب کنٹینیو بار بار سونار کی ہتھوڑی سونے پر پڑتی ہے تو زیور بنتا ہے۔ کوئی کان سے سونا لا کر کے گلے میں ڈائریکٹ نہیں پہن سکتا ہے، وہ اس لائق نہیں ہے، لیکن سونار کی ہتھوڑی اسے اس لائق بنا دیتی ہے کہ کبھی کان کا زیور بنتا ہے، کبھی گلے کا زیور بنتا ہے، کبھی ماتھے کا وہ ٹیکا بنتا ہے۔ ایسے ہی استاد ہوتے ہیں جو رات دن بچوں کو نکھارتے ہیں، کبھی ڈانٹتے ہیں، کبھی محبت سے، کبھی پیار سے، کبھی مشق کراتے ہیں، کبھی حضر پڑھاتے ہیں، کبھی ترتیل پڑھاتے ہیں، کبھی آؤ پتہ چلے حضر کیا ہے، ترتیل کیا ہے، مشق کیا ہے۔ یہ بچے سیکھتے ہیں یہ علم کہ قرآن پاک کو کس انداز سے پڑھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو سنتوں کا عامل بناتے ہیں، دعائیں سکھاتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں۔ یہ بڑی کاوش کا کام ہے۔ الحمدللہ جتنا بھی کوشش کو سراہا جائے کم ہے۔ یہ پروگرام جو پیش کیا جا رہا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر، اس کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر دینداری لائیں، بچوں کو جو ہے آگے بڑھائیں، ان کے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اب انشاءاللہ تعالی ایک بڑی اہم نعت پاک آپ سنیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بیان کی طرف ہم بڑھیں گے۔ ہمارے سبحان اللہ ہمارے اس مدرسے کے بہترین مائناز یہاں پر ہمارے 2 مدرسین تشریف فرما ہیں، جن میں سے ہمارے حافظ و قاری محمد دانش صاحب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے مترنم آواز میں ہمیں نعت پاک سنا کر مدینے کی سیر کرائیں۔ تصورات کا عالم عجیب ہوتا ہے، تصورات کا عالم عجیب ہوتا ہے، مدینہ دور ہو کر بھی قریب ہوتا ہے، جسے عشق محمد نصیب ہوتا ہے وہ تو جہاں میں بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور پڑھو درود و سلام آقا پر، یہی تو ہے وہ عمل جو قبول ہوتا ہے، یہی تو ہے وہ عمل جو قبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام،
حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناز شریف پیش کرنے سے پہلے ایک بار درود مبارکہ پیش کرتے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، 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 اور یاد محمد کی میرے دل میں بس ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اور یہ شعر آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش میں بل جاؤں مدینے کا مسافر، کاش میں بل جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی بک بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی بک بارات چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ سبحان اللہ۔ مرحبا۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ بہت ہی پیارا اشعار ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو
کہ غلام طیبہ ہو کیسے جلے جو کہ غلام طیبہ ہو ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش محلے میں جگہ کی ملی ہو اے کاش محلے میں جگہ کہ ملی ہو ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو جس وقت لکیریں میری قبر میں آئے جس وقت لکیریں میری قبر میں آئے اس وقت تو میرے لب پہ سجینا تو نبی ہو اس وقت میرے لب پہ سجینا تو نبی ہو ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سبحان اللہ. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. میں اپنے اس مدرسے کے مائناز مدرس مدرسے اسلامیہ گزار مصطفیٰ کے جناب حافظ قاری محمد ناظر صاحب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ چند اشان نعت پاک سنائیں. مرحبا 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پر رونق افروز عوام اہل سنت ناصری سننے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کے 2-3 شعر آپ تک پہنچانا سماعت فرمائیں. میرے دل کی زمین پر ہے میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میری نسل پہ دست کرم زہرا کے بچوں کا. زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا. زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا. سکونت پا لے جس سینے سکونت پا
لو جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا سکون پا لو جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی مجھے جھکنے نہیں دیتا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا سے سماعت فرمائیں خدا کے فضل سے جس نے زیارت کا شرف پایا خدا کے فضل سے جس نے زیارت کا شرف پایا زہی قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا زہی قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادتیں بخشی کہ ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اجلاس منعقد کیے اور اس میں آنے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی میں بچوں سے گزارش کروں گا بچے خاموش ہو جائیں آپ جانتے ہیں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جو الحمدللہ جب بھی ہمارے مدینہ مسجد کے حضرات ٹیسٹی حضرات جب بھی انہیں دعوت دیتے ہیں یہ کسی چوچرا کے الحمدللہ یہاں پر آپ کے سامنے بچوں کو جج کرنے کے لیے اور کچھ نصیحت کرنے کے لیے الحمدللہ ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین دینی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے عزیزان ملت اسلامیہ اب آئیے میں اسی ذات گرامی کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں جن کا نام حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری اصغر علی نجمی صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی و نورانی ہے جو آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر مدلل و مفصل بیان فرمائیں گے تاکہ ہماری روح تازہ ہو جائے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آپ سے گزارش ہے بغور حضرت کی تقریر سماعت فرمائیں جو لوگ کھڑے ہیں
وہ لوگ اگر کرسی نہیں پاتے ہیں تو کرسی لے لیجئے اور بیٹھ جائیے، اطمینان و سکون کے ساتھ بیان سنیے، انشاءاللہ ضرور لطف آئے گا اور ایمان کو تازگی حاصل ہوگی۔ اب آپ کے سامنے حضرت لب کشائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور شب ولادت پہ ہر مسلمان کرے نہ کیوں جان و مال قربان، شب ولادت پہ ہر مسلمان کرے نہ کیوں جان و مال قربان۔ ابو لہب جیسے سخت کافر نبی سے جب فیض پا رہے ہیں، اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ صبح میلاد النبی ہے، صبح میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے۔ اس طرف بھی نور ہے، اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ نور کا ہر جگہ معمور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے کافی دیر تک بچوں کا مسابقہ سماعت فرمایا، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد تھوڑی دیر میں اپنے وسعت کے مطابق میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس کے بعد فوری طور پر بچوں کے نتیجے کا اعلان ہوگا، جو بچوں نے پوزیشن حاصل کی ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اسے انشاءاللہ اعلان کیا جائے گا۔ لیکن تھوڑی دیر سنجیدگی کا ماحول بنائیں، خاص طور پر میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہیں، اور ہمارے جو اطراف کے ساتھی ہیں، دکانوں میں ہیں، کھڑے ہیں باہر، ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد بابرکت کے حوالے سے کچھ گفتگو شنید میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات میری گفتگو کو سماعت فرمائیں اور اپنے دل کے نہا کھانے میں جگہ دیں، لیکن اس سے پہلے 2-3 اشعار حضور کی آمد کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد ارشاد بے شک۔ جشن عید 12ویں منا، جشن عید 12ویں منا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، جشن عید 12ویں منا، جشن عید 12ویں منا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، جشن عید 12ویں منا، آ گئے حضور آ گئے، ہاں آ گئے حضور آ گئے، گونج تھی صدائے مرحبا، آ گئے حضور آ گئے، حضور آ گئے، اور عرش فرش کی تھی گفتگو، میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تو، عرش فرش کی تھی گفتگو، میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تو، میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تو۔ فرش یعنی زمین، بے شک زمین اور عرش کی یہ گفتگو ہوئی کہ میں بڑا یا تو بڑا۔ سبحان اللہ۔ عرش فرش کی تھی گفتگو،
میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تو، ہاں میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تو، فرش بولا فرش بولا اب میں ہوں بڑا، فرش بولا اب میں ہوں بڑا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، جشن عید بارہویں منا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، گونجتی صدا یہ مرحبا، گونجتی صدا یہ مرحبا، آ گئے حضور آ گئے۔ اور آقا کی آمد سے پہلے زمانے کے لیل و نہار کیسے تھے معلوم ہے؟ ماری جا چکی ہو بیٹیوں اب وقار فخر سے جیو، مار جا چکی ہو بیٹیوں اب وقار فخر سے جیو، اب وقار فخر سے جیو، مار جا چکی ہو بیٹیوں اب وقار فخر سے جیو، ہاں اب وقار فخر سے جیو، کٹ چکا ہے پنجہ جفا، ظلم کا پنجہ ختم ہوا، کٹ چکا ہے پنجہ جفا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے۔ اور آخری شعر پیش کرنا سماعت فرمائے۔ تھر تھرانے کانپنے لگا، چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا، تھر تھرانے کانپنے لگا، چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا، چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا، تھر تھرانے کانپنے لگا، تھر تھرانے کانپنے لگا، چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا، ہاں چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا، بت یہ کہہ کے سجدے میں گرا، بت یہ کہہ کے سجدے میں گرا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، جشن عید بارہویں منا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، گونجتی صدا یہ مرحبا، آ گئے حضور آ گئے۔ پورا مجمع جھوم جھوم کر درود پاک سنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہ لائے تھے تو زمانے میں کیسا ظلم تھا، زمانے میں کیسا کفر تھا، زمانے میں کیسا شرک پھیلا ہوا تھا، جہاں بھی نگاہ اٹھتی تھی ظلم ہی ظلم کا دورہ تھا۔ آپ ایک ایک چیز اٹھاتے ہوئے چلے، لوگوں نے تہذیب کے نام پر اپنے اخلاق و کردار کو بدل دیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا اور یہ بات سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے کہ عرب دیش، عرب ملک میں بچیوں کی پیدائش کو بعض قبیلوں میں منحوس سمجھا جاتا تھا۔ جس کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی وہ ظالم باپ اپنے بچی کے سینے پر قدم رکھتا، اس کی زبان باہر آ جاتی، اسے قبر میں درگور کر دیتا تھا، اور باپ کی آنکھوں میں بجائے محبت اور شفقت کے خون اتر آتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کا عقیدہ یہ تھا، اس زمانے کا
نظریہ یہ تھا جس کے گھر میں بیٹی پلے گی اس کے گھر میں نحوست آئے گی، جس کے گھر میں بیٹی پلے گی اس کا گھر حادثوں کا شکار ہوگا. یہی ڈر کی وجہ سے وہ اپنی بچیوں کو قبر کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. بیواؤں کا کوئی وقار نہیں تھا، بیوہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی. وہ عورت جو بیوہ ہو جاتی، جس کا شوہر دنیا سے چلے جاتا، ظالم اس بیوہ کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے. پہلے تو یہ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار تھا ہی نہیں، دوسرا یہ کہ اسے منحوس سمجھا جاتا اور اسے گھر کے اندر قید کر دیا جاتا تھا. یہی ہندوستان کی سرزمین ہے. گجرات کی سرزمین پر ایک رسم تھی جس کا نام رسم ستی تھا. اس رسم میں باضابطہ طور پر جب عورت بیوہ ہو جاتی تو اس عورت کو شوہر کے چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا. اللہ اللہ، یہ کیسا ظلم تھا، یہ کیسے دور کے حالات تھے. آپ ذرا غور فرمائیں. اور پھر ہماری ماں اور بہنوں پر کچھ ایسے ایام آتے ہیں جن میں وہ طہارت سے نہیں ہوتی ہے. جب وہ دن آتا تو ایک شخص، ایک شوہر اپنی عورت کو منحوس سمجھتا تھا اور اسے گھر کے اندر رکھ کر کے منہ پھوڑ کر کے کھانا دے کر کے گزر جاتا تھا. یہ حالات تھے. لیکن اللہ اللہ، یہ ظلم ایک دن ختم ہونا تھا، یہ ظلم کا ایک دن خاتمہ ہونا تھا. میرے کریم رب نے، میرے پیارے رب نے ایک دن ایسا ماحول ہوا اللہ اللہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت شیس علیہ السلام تک اور تمام انبیاء کرام سے وہ نور مصطفیٰ جو اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہے. مصنف عبدالرزاق پڑھیں، مدارج النبوہ پڑھیں، دیگر کتب احادیث پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو بنایا. جب کائنات کا وجود بھی نہیں تھا اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو بنایا، نور مصطفیٰ کو سب سے پہلے بنایا. اور پھر یہی نور پاک سلبوں سے اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا بطن آمینہ میں آیا. سبحان اللہ. وہ شب جمعہ تھی جب میں نور مصطفیٰ حضرت آمینہ خاتون کے بطن پاک میں آیا ہے. جب آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور شکم آمینہ میں آیا ہے. تفسیر کی کتابیں پڑھیں تو وحشی جانوروں نے، پرندوں نے آپس میں مبارکباد پیش کی اور کہا کہ تمہیں مبارک ہو کہ وہ نور مصطفیٰ بطن آمینہ میں تشریف لا چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، پھر حضرت آمینہ خاتون بیان کرتی ہیں رجب کا مہینہ آیا. رجب کے مہینے میں نے ایک خوبصورت بڑے قد و قامت والے حسین و جمیل ایک بزرگ کو دیکھا، ایک انسان کو دیکھا جو تشریف لائے ہیں اور تشریف لانے کے بعد مجھے بشارت دیتے ہیں، اے آمینہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے بدن میں، تیرے شکم میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہو چکا ہے. وہ سید المرسلین ہے، وہ خاتم النبیین ہے جو تشریف لانے والے ہیں. حضرت آمینہ خاتون بیان کرتی ہیں ہر مہینے میں پیغمبر آتے. کسی مہینے میں شیس آئے، کسی مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کسی مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کسی مہینے میں حضرت سلیمان علیہ السلام آئے. ہر مہینے میں انبیاء کرام آتے اور حضرت آمینہ کو بشارت سناتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ دن بھی آیا 12 ربیع النور کا، وہ سنہرا وقت. سبحان اللہ. رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی، رات جا رہی تھی. اللہ نے ایسے وقت میں انتخاب کیا کہ اے تاریکی اب تو چھٹ جا، میرا محبوب آنے والا ہے. اب صبح کی سفیدی نمودار ہوگی اور کائنات میں عظیم انقلاب پیدا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہی وقت تو عصر اور مغرب کے درمیان بھی ہوتا ہے کہ دن جاتا ہے رات آتی ہے. تو آقا اس وقت بھی تشریف لا سکتے تھے، لیکن قدرت کا فیصلہ یہ ہوا کہ ایسا ٹائم کا انتخاب ہو کہ رات جا رہی ہو اور دن آ رہا ہو. کیوں؟ اے رات تو بھی سن لے اور اے دن تو بھی سن لے، تیری بھی خواہش ہے کہ محبوب خدا ہم نے تشریف لائے. اے رات تیری خواہش ہے کہ محبوب خدا ہم نے تشریف لائے. تو اللہ نے ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ اے رات جاتے جاتے تو آمینہ کے لال کو دیکھ لے اور اے دن تو آتے آتے چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لے. اللہ اللہ. حضرت آمینہ خاتون بیان کرتی ہیں
جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وقت آیا تو یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو حاجت ہوتی ہے کہ کوئی میرے پاس موجود ہو. حضرت آمنہ خاتون کہتی ہیں اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا. پھر میں نے کیا دیکھا کہ اچانک 3 خوبصورت وجیہ النظر خواتین تشریف لائی ہیں، بڑے قد و قامت والی. ان میں سے ایک آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد کہا تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ کہا کون؟ تو کہتی ہے میرا نام آسیہ ہے، میں زوجہ فرعون ہوں. دوسرے نے کہا میرا نام مریم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں. اور تیسری خاتون جو تشریف لائی تھی انہوں نے کہا میں حوا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر کیا تھا، جب آقا کی ولادت ہوئی ہے آپ نے بچیوں کی زبانی بھی سنا ہے، ایسا نور ظاہر ہوا، ایسا نور ظاہر ہوا کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا. اور حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہیں آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو تمام سیرت کی کتابوں میں ملے گا، چاہے آپ خصائص کبریٰ پڑھیں یا دیگر سیرت کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلے گا. حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہیں جس وقت پیارے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے ایسا نور ظاہر ہوا، ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیے ہیں، میں نے شہر بصرہ کو دیکھ لیا ہے، اور ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چل رہے تھے ان کی گردنوں پر جو قلادے پڑے ہوئے تھے میں نے ان قلادوں کو دیکھ لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہیں جب میرے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو آپ سجدے میں تشریف لے گئے ہیں. آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور کہا الحمدللہ حمدن کثیرا، اور اللہ کی حمد بیان کی اور فرمایا ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی. میرے عزیزوں ذرا قربان جائیں، آقا کی ولادت ہوئی اور کسے یاد کر رہے ہیں؟ امت کو یاد کر رہے ہیں. جب آقا کا وصال ہوا اس موقع پر بھی آقا امت کو نہیں بھولے، اور جب شب معراج میں میرے آقا تشریف لے گئے وہاں بھی امت کو یاد کیا ہے. اپنے مخصوص لمحات میں ہم غریبوں کو آقا نہیں بھولے، لیکن آج ہم کیسے ہیں جو اپنے آقا کو بھول بیٹھے ہیں. نہ آقا پر درود و سلام پڑھنے کا شوق ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنے کا شوق ہے، نہ ذکر و اذکار کرنے کا شوق ہے. صرف گناہ، ہمارا دن بھی گناہ میں گزر رہا ہے، ہماری راتیں بھی گناہوں میں گزر رہی ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے پیاروں، اگر ہم نے آقا سے محبت کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ محبت کا ثبوت دیں اور کثرت کے ساتھ درود و پاک پڑھتے رہیں، آقا کی نعت پڑھتے رہیں. میرے آقا کو جو پسند ہے وہی پسند آپ اپنی بنا لیجئے، یہی سچے عاشق ہونے کا اعلان ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب آگے دیکھیں. حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہیں اچانک میری گود سے میرا بچہ غائب ہو گیا، بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور ندا دی گئی انہیں شام کی زیارت کرا دو، انہیں مغرب کی زیارت کرا دو اور لوگوں کو بتا دو کہ یہ کون آیا ہے، تاکہ مخلوق انہیں پہچان لے کہ اللہ نے اپنا رسول جلوگر کر دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت آمنہ خاتون یہ ساری باتیں بیان فرما رہی ہیں. پھر کیا تھا، انقلاب کیسے پیدا ہوا معلوم ہے؟ دریائے ساوی جو خشک تھا، آقا کی ولادت ہوئی وہ بہلنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملک فارس کا وہ آتش کدا، ملک فارس کا وہ آتش کدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا کبھی بجھا نہیں تھا. آقا کی ولادت ہوئی، فارس کا آتش کدا بجھ گیا. اور سنیں، جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو زمانے میں انقلاب کیسے آیا؟ اس صبح کی سفیدی کو دیکھ کر کے مکہ والے جب صبح اٹھے ہیں تو حیران ہو گئے ہیں. حرم کے قریب سارے سردار قریش جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد واپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں کہ آج یہ مکہ میں عظیم انقلاب کیسے پیدا ہو گیا ہے.
یہ مکہ کی شاہراہیں کیوں مہک رہی ہیں؟ یہ مکہ کے در و دیوار کیوں مہک رہے ہیں؟ یہ مکہ کی گھاٹیاں کیوں مہک رہی ہیں؟ یہ بھینی بھینی خوشبو کیسے پھوٹ رہی ہے؟ ضرور مکے میں کوئی انقلاب پیدا ہوا ہے، ضرور مکے میں کچھ حالات بدلی ہوئے ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک کہنے والا کہتا ہے ابھی ابھی میں نے اپنے باغیچوں کا جائزہ لیا ہے تو ہمارے باغیچوں میں پھل نہیں تھا، نہ پتے تھے، لیکن میرے باغیچے میں پتے نظر آ رہے ہیں، ان میں پھل نظر آ رہے ہیں، بغیر موسم کے میں پھل دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ تو ایک صاحب کہتے ہیں میرے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک سردار کہتے ہیں ابھی ابھی میں نے اپنے جانوروں کا جائزہ لیا ہے، ہمارے جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، لیکن آج صبح دیکھ رہا ہوں تو ان کے تھنوں میں دودھ نظر آ رہا ہے۔ ایک اور کہتے ہیں میرے گھر میں میرا باپ بہت دنوں سے بیمار تھا، آج صبح دیکھ رہا ہوں تو اچھا ہو گیا ہے۔ یہ عظیم انقلاب کیسے پیدا ہوا، یہ عظیم حالات کیسے ہمارے بدل گئے؟ یہ آپس میں بھی گفتگو کر ہی رہے تھے، اتنے میں اور سردار تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد کہا او سرداران مکہ، یہ آپس میں تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا تم زمانے میں انقلاب نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا تم مکے میں انقلاب محسوس نہیں کر رہے ہو؟ یہ بتا رہے ہیں ایسا ہوا، یہ بتا رہے ہیں ایسا ہوا۔ وہ کہتے ہیں ارے جو میں دیکھ کر کے آیا ہوں اگر تمہیں بتاؤں گا تو اور زیادہ تعجب کرو گے۔ کہا تم کیا دیکھ کر کے آئے ہو؟ وہ آنے والے سردار کہتے ہیں ابھی ابھی میں حرم کعبہ میں گیا تھا، میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلب کی گود میں ایک نہایت حسین و جمیل ان کا پوتا ہے، جسے وہ لے کر کے مکے کے حرم کی طرف بڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اے سرداران مکہ، میں نے ایسا حسین و جمیل بچہ آج تک نہیں دیکھا ہے، وہ کتنے خوبصورت ہے، وہ کتنے حسین و جمیل ہے۔ اگر اسی کو حضرت حسان بن ثابت کہیں تو یوں کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل میری نگاہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرب دیش، عرب ملک میں کہیں بھی کسی عورت نے ایسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں یا رسول اللہ جیسے کہ آپ ہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ یہ صحابی کا نظریہ، یہ صحابی کا عقیدہ دیکھے، ہر عیب سے آپ پاک ہیں، گویا کہ جیسے آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسے ہی آپ کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب اعلیٰ حضرت آقا کے حسن پر کہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ سرداران قریش آپس میں باتیں کرتے ہیں، چلو چلو ہم بھی ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں، چنانچہ وہ بھی زیارت کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا، اس زمانے کا معمول یہ تھا کہ گاؤں ہاتھ سے دائیاں آتی تھی اور شہروں سے اپنے بچوں، شہروں سے ان کے بچوں کو لے جایا کرتی تھی اور ان کی خدمت کیا کرتی تھی، جس کے بدلے میں انہیں بہت سارا انعام و اکرام مل جایا کرتا تھا۔ یہی ماحول کے مطابق اس پر تقریباً 160 کلومیٹر کی دوری پر مکہ سے اگر ناپا جائے تو 160 کلومیٹر کی دوری پر خانہ کعبہ سے قبیلے بنو سعد ہیں، جہاں پر جانے کا الحمدللہ شرف ملا ہے۔ 160 کلومیٹر کی دوری پر حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ آباد ہے۔ وہ کہتی ہیں میری 10 سہیلیوں نے تیاری کی اور تیاری کر کے مکہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب حضرت حلیمہ کے حالات سنیے۔ حضرت حلیمہ خود کہتی ہیں ایسی مفلسی تاری تھی، چاروں طرف قحط پڑا ہوا تھا، کھیت کھلیان سوکھ چکے تھے، تنگ دستی ایسے غالب تھی کہ پانی پی کر کے میں اپنے وقت کو گزار رہی تھی، گھر میں کھانے کے لیے کوئی اناج کا دانہ نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی،
سینے میں میرے دودھ خشک ہو چکا تھا، میرا بچہ رات رات بھر روتا تھا دودھ نہیں پانے کی وجہ سے، اور میری اونٹنی کا حال یہ تھا، میرے کھچر کا حال یہ تھا کہ ان کے تھنوں میں دودھ تک نہیں تھا۔ ہم بڑی پریشانی کے عالم میں اپنے اوقات کو گزار رہے تھے، لیکن میری سہیلیوں نے کہا حلیمہ چلو چلو مکہ چلتے ہیں، ہم نے سنا ہے وہاں پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، ہم انہیں لائیں گے، ان کی خدمت کریں گے، جس کے بدلے میں ہمیں انعام ملے گا۔ حلیمہ نے کہا میں کیسے جاؤں، میرے حالات تم دیکھو، میری سواری کو دیکھو۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو بہت زیادہ سہیلیوں نے اصرار کیا، حضرت حلیمہ سعدیہ چل دیتی ہے۔ واقعے میں آپ کی اونٹنی کمزور تھی، تقریباً راستے میں نہ جانے کتنی جگہ وہ چلتے چلتے بیٹھ جاتی تھی، لیکن آپ کی سہیلیوں نے ساتھ دیا، حتیٰ کہ مکہ کی وادی نظر آ گئی۔ سہیلیوں نے کہا اب تو مکہ آ ہی گیا ہے، ہم چلے جاتے ہیں، حلیمہ تم بھی آ جانا دھیرے دھیرے۔ چنانچہ وہ تمام ان کی سہیلیاں ساتھ میں آنے والی حرم میں مکے میں آ جاتی ہیں، اور آنے کے بعد جو بڑے بڑے سرداروں کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے تھے سب کو گود لے لیتی ہے، اب کوئی نہ بچا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، بچے کی تلاش میں ہے، کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اتنے میں بتانے والے نے بتایا تم بچہ لینے آئی ہو، وہ دیکھو حرم کے سامنے گھر نظر آ رہا ہے، یہ سرداروں قریش عبد المطلب کا گھر ہے، ان کے گھر ایک پوتا پیدا ہوا ہے، جاؤ جاؤ اور اسے لے لو، ہم نے اس کی بڑی تعریفیں سنی ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ آگے بڑھتی ہے، سردار قریش عبد المطلب سے سوال و جواب ہوتا ہے، وہ کہتی ہے میرا نام سعدیہ ہے، میرا نام حلیمہ ہے، میں قبیلے بنو سعد سے تعلق رکھتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے بھی بتایا گیا تھا کہ اسی قبیلے اور اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والی خاتون جس کا نام حلیمہ ہوگا، اور سعد یہ نیک پالی کی علامت ہے، اس کو ہی اپنے پوتے کو دینا، چنانچہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پھر آگے بڑھتی ہے، حضرت آمنہ خاتون سے ملاقات کرتی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے اے حلیمہ تمہیں پتا ہے میرے بیٹے محمد کی جب پیدائش ہوئی ہے تو میں نے کیا کیا دیکھا ہے؟ اے حلیمہ جس طریقے سے اور ماں کو بچوں کی پیدائش پر تکلیف ہوتی ہے مجھے تکلیف کا کوئی احساس تک نہیں ہوا ہے، اور اے حلیمہ جب یہ پیدا ہوئے ہیں ایسا نور نکلا ہے، ایسا نور ظاہر ہوا ہے کہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیے ہیں۔ حلیمہ میرا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ یہ ساری تعریفات حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی جا رہی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ کہا اب یہ بتاؤ شہزادے گرامی ہے کہاں؟ حضرت آمنہ خاتون نے کہا وہ دیکھو وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ آگے بڑھتی ہے، اس موقع پر ایک سفید رنگ کا نہایت ہی سفید بستر پر آقا آرام فرما ہے، اور سبز رنگ کی چادر ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اڑا دیا گیا ہے۔ حضرت حلیمہ آگے بڑھتی ہے، چادر کو جیسے ہی کھسکاتی ہے اور اپنا ہاتھ آقا کے سینے پاک پر رکھتی ہے۔ میرے آقا سو رہے تھے، جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنا ہاتھ میرے آقا کے سینے پر رکھا آقا نے آنکھ کھول دیا اور مسکرا دیے۔ حضرت حلیمہ نے جب آقا کو مسکراتے ہوئے دیکھا فرط محبت میں جھوم کر کے آقا کو سینے لگا دیا ہے۔ اللہ اللہ ہمارا بچہ اگر سوتے ہوئے اٹھے مسکرائے تو باپ کتنا خوش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سوتا ہوا بچہ مسکرا دے تو سامنے والا بھی مسکرا دیتا ہے۔ جانے کونین مسکرائے ہیں تو پھر کائنات میں کیسے بہار نہ آئے گی۔ اللہ اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے سینے میں دودھ نہیں تھا، خشک ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے آقا کو سینے لگایا ہے میرے سینے میں دودھ کی نہر جاری ہو گئی ہے، اور میرے آقا کی بارگاہ میں اپنے دائنے پستان کا دودھ پیش کیا ہے، پیارے مصطفیٰ نے نوش فرمایا، پھر میں نے بائیں پستان کا دودھ پیش کیا تو حضور نے التفات نہ کیا۔ میں بار بار کوشش کرتی، دائنی طرف کا آپ پیتے تھے لیکن بائیں طرف کا دودھ آپ نہیں نوش فرماتے تھے۔ میں نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ تب تک کہ میرے ذہن میں بات آ گئی، اس وقت میں ایک اور بچے کو جو میرا سگا بیٹا ابراہیم تھا میں اسے بھی دودھ پلا رہی تھی، آخر اگر وہ بائیں پستان کا بھی دودھ پی لیتے تو بھوکے رہ جاتے، اسی لیے میرے آقا ایک پستان کا دودھ پی رہے ہیں اور دوسرے پستان کا دودھ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دے رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کا فطری انصاف ہے جو بچپنے کے عالم میں میرے آقا نے عطا فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے پھر جب میں سواری کے قریب بڑھی تو کیا دیکھا؟ وہ میری سواری اونٹنی جس کے تھنوں میں
دودھ نہیں تھا، اب اس کے تھنوں میں دودھ نظر آ رہا ہے۔ میرے شوہر حارث نے دودھ دہا اور پھر وہ دودھ کیا تھا، ایسا شیریں تھا کہ ہم پیتے ہی چلے گئے، حتیٰ کہ ہم شکم شیر ہو گئے۔ میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود نوش فرماتی ہے، حضرت حارث صاحب کے شوہر کہتے حلیمہ یہ کتنے برکت والے ہیں، اب تک کہ ہم کبھی چین سے نہیں سوئے ہیں، آج بڑی چین کی نیند آئی ہے۔ ہمارا بچہ جو رات رات روتا تھا، میرا بچہ بھی سکون سے سو رہا ہے، ان کے آنے سے کتنی برکت ظاہر ہو رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ 2 یا 3 دن مکے میں ٹھہرتی ہے، پھر ان کے دل میں خیال آتا ہے چلو خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے ہیں، پتہ نہیں زندگی نے وفا کیا کہ نہ کیا، اتنے لمبے عرصے کے بعد میں آئی ہوں، یہ سوچ کر کے آقا کو لے کر کے وہ حرم میں آئی ہے۔ تب تک کہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے جب میں حجر اسود کے قریب گئی تو میں نے کیا دیکھا، حجر اسود کے اندر حرکت پیدا ہو گئی ہے، حجر اسود اپنی جگہ چھوڑ کر کے باہر آیا ہے، اور باہر آنے کے بعد پیارے مصطفیٰ کے رخ کو، پیارے مصطفیٰ کے چہرے اقدس کو چوم کر کے واپس چلے گیا ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھا ہے تو حیرت و استدام میں پڑ گئی ہوں، وہ کیسا منظر تھا۔ حضرت حجر اسود نے ایک مرتبہ آقا کی تعظیم ایسے کی کہ رخ مصطفیٰ کو اس نے چوما ہے۔ میرے آقا نے اس تعظیم کا بدلہ کیا دیا، اب کوئی بھی حاجی جاتا ہے، کوئی بھی عمرہ کرنے والے جاتا ہے تو وہ حجر اسود کو چوم کر کے آتا ہے۔ جو تعظیم مصطفیٰ کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی بدلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں تو بہت بڑا بدلہ اسے عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کو لے کر کے اپنے سفر کی طرف روانہ ہے۔ آپ کی سہیلیاں کافی آگے جا چکی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے میں آپ کو لے کر کے آگے بڑھی ہوں، اب وہی اونٹنی جو کمزور تھی، جو لاغر تھی، جو آنے میں نہ جانے کتنی جگہ بیٹھ گئی تھی، اب جب چل رہی ہے وہ اونٹنی تو بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، بڑی رفتار کے ساتھ چل رہی ہے، حتیٰ کہ میں نے اپنی سہیلیوں کو آ لیا، اپنی سہیلیوں کے قافلے سے جا کر کے مل گئی۔ میری سہیلیوں نے کہا حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے نا جس پر تم بیٹھ کر کے آئی تھی، یہ دوسری اونٹنی ہے جو تم نے مکے سے بدل لیا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے کوئی اونٹنی نہیں بدلا ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ جیسے سردار قریش عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ کے بیٹے پیارے مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل رہے ہیں، انہی کے چلنے کی برکت ہے۔ ان کی سہیلیوں نے کہا حلیمہ یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے، یہ بھینی بھینی خوشبو کیسے پھوٹ رہی ہے۔ سردار اس موقع پر حضرت حلیمہ نے کہا تھا یہ انہی کے چلنے کی برکت ہے کہ ان کے جسم پاک سے خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آگے بڑھ جاتی ہے، ان کی سہیلیاں پیچھے رہ جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ کا بیان سنیے، حضرت حلیمہ کہتی ہے میں منزل در منزل آگے بڑھتی جا رہی تھی اور جس جگہ سے میری سواری گزر رہی تھی اگر طرف و ناحیات میں کوئی سوکھا درخت ہوتا تو وہ ہرا بھرا ہو جاتا تھا، ہریالی چھا جاتی تھی، اور جو چرند و پرند ہوتے تھے وہ ہمیں منہ منہ کر کے دیکھ رہے تھے، گویا کہ وہ زیارت کر رہے تھے، نبی کونین جا رہے ہیں ان کی زیارت کر لو، سردار انبیاء جا رہے ہیں ان کی زیارت کر لو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ راستے میں ایک ایسا مقام آیا کہ 33 نصرانیوں کا جتھا تھا جو میرے قریب آیا، اور میرے قریب آنے کے بعد میرے بیٹے محمد کو نہایت ہی غور سے وہ قافلہ دیکھنے لگا، اور جب انہوں نے بہت زیادہ غور سے دیکھا تو نصرانیوں نے آپس میں باتیں کی، اور باتیں کرنے کے بعد ان نصرانیوں نے کہا یہ وہی بیٹا ہے، یہ وہی بچہ ہے جس کی نشانیاں ہم توریت و انجیل میں پاتے ہیں کہ وہ نبی جو ہوگا اس کی فلاں فلاں نشانی ہوگی، وہ ساری نشانیاں اس بچے کے اندر موجود ہیں، اسے قتل کر دیا جائے۔ 33 نصرانیوں نے گھیر لیا کہ واقع کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کریں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی، اور پھر کیا تھا حضور کے چہرے کو دیکھا ہے، آقا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے اور اللہ کی طرف سے ایسے رجال الغیب غیبی مخلوق ظاہر ہوئی ہے جنہوں نے ان 33 نصرانیوں کا کام تمام کر دیا ہے، انہیں واصل جہنم کر دیا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے پھر میں قبیلے بنو سعد پہنچی ہے، جب قبیلے بنو سعد میں نے پہنچا تو اس موقع پر وہاں پر بھی قحط پڑا ہوا تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، لوگوں کے
घरों में तंगियां थी, लेकिन जैसे ही मैं कबीले बनु साद पहुंची हूँ, घूम घार घटा छा गई है, चारों तरफ बारिश का नुज़ूल हो गया है, हर तरफ हरियाली छा गई है, हमारा इलाका सब्ज़ार हो गया है। हजरत हलीमा कहती है, फिर मैं अपने घर के अंदर गई हूँ, मेरी जो बकरियां थी उनके थनों में मैं दूध देख रही थी। हमारे शौहर ने घर के सारे बर्तन भर दिए दूध से, फिर भी दूध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कबीले की औरतें आ रही है, हलीमा ये कितना खूबसूरत बच्चा तुम लेकर के आई हो, हलीमा ये कितने वजीहुन नजर है, हलीमा आज तक के हमारे कबीले में ऐसा हसीन और जमीन बच्चा नहीं आया है। हर कोई आका को देख रहा है, तारीफ कर रहा है। हजरत हलीमा सादिया बयान करती है, जिस तरीके से और माओं को बच्चों की पैदाइश पर तकलीफ होती है, उनकी परवरिश पर तकलीफ होती है, उनके खिदमत में तकलीफ होती है, मुझे खिदमत में तकलीफ का कोई एहसास ही नहीं था, इसलिए कि हमारा बच्चा कभी भी सिंजा करता है, कभी भी पाखाना करता है। लेकिन हजरत हलीमा कहती है कि आका के बौलो बरात का एक वक्त मुतय्यन होता था, उसके बाद फिर कभी कोई वक्त ना होता था। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया कहती है, जिस तरीके से और बच्चे साल में बढ़ते हैं, मोहम्मद के बढ़ने का आलम यह था कि महीने में इतने बढ़ रहे थे। अल्लाह ने इतनी मुसादत फरमाई थी। जब आप 4 महीने के हुए, हजरत हलीमा कहती है, मैं उनकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह सुना करते थे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करते थे और अल्लाह की हम किया करते थे। हजरत हलीमा सादिया कहती है, इसी तरीके से वक्त गुजरता रहा, औकात बदलते रहे। एक दिन मैंने गहवारे में उन्हें सुनाया और सुनाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद आई, चलो देखो तो सही कि आप सो रहे हैं जाग रहे हैं। जब मैं करीब आई, हजरत हलीमा सादिया कहती है, मैंने देखा कि आपकी उंगली आसमान की तरफ उठी हुई है। मैं समझ ना पाई ये क्या मामला है, आसमान की तरफ उंगली उठी है। लेकिन जब मैंने आसमान की तरफ देखा, हजरत हलीमा का बयान है, मैंने क्या देखा, जहां जहां उनकी उंगली जा रही थी, चांद उसी तरफ झुकता चले जा रहा था। अगर उनकी उंगली सिराने की तरफ जा रही थी तो चांद सिराने की तरफ जा रहा था, अगर पैंती की तरफ जा रही थी तो चांद पैंती की तरफ झुकता चले जा रहा था, और अगर दाईं तरफ जा रही थी तो चांद दाईं तरफ झुकता चले जा रहा था। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। या रसूल सरकार की आमद, जिंदार की आमद, मंतार की आमद, मेरे आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, हवा की आमद, मक्की की आमद, मदरी की आमद, अर्शी की आमद, सरसी की आमद, तहा की आमद, यासीन की आमद, नजीर की आमद, मुनीर की आमद, मारे अबाया मुस्तफा। जो पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम वालिहिल किराम अब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत हलीमा सादिया बयान करती हैं कि मेरे घर भीड़ लगती, औरतें आती थी और कहती थी, हलीमा ये बरकत वाले बच्चे का हाथ पानी में डाल दो, इस पानी को हम अपने घरों पर ले जाएंगे, बीमारों को पिलाएंगे तो शिफा मिलती है, जानवरों पर छिड़कते हैं तो उनके थन में दूध ज्यादा हो जाते हैं, अपने बच्चों पर डालते हैं तो नजर बद से महफूज हो जाते हैं। ये सारी बरकतें कबीले पूरे बनु साद में फैल जाती है और पूरा कबीला खुशहाल हो जाता है। 2 साल या 3 साल की मुद्दत जब पूरी हो जाती है, हजरत हलीमा सादिया आका को मक्का लेकर के आती है और फिर हजरत आमिना खातून से इजाजत लेकर फिर वापस कबीले बनु साद आती है। अब आका ने सवाल किया, अम्मी ये बताएं हमारे भाई बकरियां लेकर कहाँ जाते हैं? तो हजरत हलीमा ने कहा वो बकरियां चराने के लिए जाते हैं। आका ने फरमाया, अम्मी मैं भी बकरियां चराने के लिए जाऊंगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है, तुम्हारी मर्जी, अगर जाना है तो जाओ। प्यारे मुस्तफा बकरियों को लेकर के जंगल में चले जाते, सुबह को जाते, शाम को आते, और जब शाम के वक्त वापस आते तो उनके भाई जो हजरत हलीमा सादिया के सगे बेटे थे, उनका नाम इब्राहिम था, कहते अम्मी जान ये भाई हिजाजी मोहम्मद जो है इनके बहुत सारे हम मामलात देखते हैं। कहा बेटा क्या देखते हो? तो उस मौके पर
ابراہیم نے کہا امی جان ہم اپنا پیر ریت پر رکھتے ہیں تو نشان قدم آ جاتا ہے، لیکن یہ اپنا پاؤں پتھر پر رکھتے ہیں تو نشان قدم آتا ہے، ریت پر ان کے قدموں کا نشان نہیں آتا ہے۔ اور امی ہم جب کسی درخت کے قریب جاتے ہیں تو درخت کا سایہ کہیں اور ہوتا ہے، لیکن جب یہ وہاں پر جاتے ہیں تو درخت ان پر سایہ کر لیتا ہے، اور یہ جس طرف سے چلتے ہیں درخت کی شاخیں ان کی طرف جھکی چلی آتی ہے، اور جب جنگل کے چرند و پرند جو ہے ان کی زیارت کرتے ہیں، منڈلاتے ہیں چاروں طرف، اور اس طریقے کا ایک حسن نما منظر پیش کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ ساری باتیں سنی، کہا بیٹے ابراہیم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں، اور جب آقا بکریوں کو لے کر کے آتے تھے تو انداز یہ ہوتا بکریاں پیچھے پیچھے چلتی تھی اور آقا آگے آگے چلتے تھے، کیونکہ جانور بھی جانتا تھا یہ امام الانبیاء ہے، یہ سید المرسلین، ان کے آگے آگے نہ چلو، اس لیے کہ ہر ایک کو بتا دیا گیا تھا یہ خاتم پیغمبر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، اور ہر ایک حضور کو جان بھی رہا تھا، پہچان بھی رہا تھا۔ اگر کوئی نہیں پہچانتا ہے یا تو شرکت جن ہے جو نہیں پہچانتا ہے، یا کوئی ایسا خبیث انسان ہے جو آقا کی شان میں توہین کر رہا ہے اور حضور کی ذات کو نہیں پہچان رہا ہے، ورنہ ہر خشکتر آقا کو پہچانتا ہے، ہر بہروبر آقا کو پہچانتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی وہ بکریاں کیا پیاری بکریاں تھی، ان کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ جب جیسے جیسے آقا چلتے تھے وہ بکریاں حضور کے قریب قریب چلا کرتی تھی، حضور سے لگ کر چلا کرتی تھی۔ ایک موقع پر ابراہیم نے ایک بکری کو ڈنڈے سے مارا، اس بکری کا پاؤں ٹوٹ گیا، جب پاؤں ٹوٹ گیا تو بکری نے فریاد کی، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، بچپنے کا عالم ہے، اللہ کے محبوب نے دیکھا بکری زخمی ہو گئی ہے، پاؤں میں مار لگ گئی ہے، آقا پیچھے پلٹے اور اس بکری پر، اس کے پاؤں پر اپنا دستے انور پھینک دیا ہے۔ سیرت کی کتابیں بتاتی ہے حضور نے اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر بکری کے ہاتھ پھیرا ہے، فوراً اسے صحت مل گئی ہے، اسے شفا مل گئی ہے۔ اللہ اللہ، اس طریقے کے بے شمار واقعات قبیلے بنو سعد کے اگر بیان کیے جائیں تو وقت ناکافی ہے، میں یہیں پر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور دو تین جملوں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میں تشریف لائے، کیوں تشریف لائے؟ تاکہ ہمارا ظاہر اچھا ہو جائے، ہمارا باطن اچھا ہو جائے، ہمارے دل کی گندگی دھل جائے، اس لیے کہ قرآن نے آقا کی آمد کا مقصد بتایا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے رب ہمارے بھیج ان میں ایک رسول جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، انہیں حکمت کی باتیں سکھائے، ان کو سترا کرے۔ تو آقا کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، آقا کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سینے سے کینہ دور ہو جائے، عیب دور ہو جائے، اسی طریقے سے کبر و نخوت دور ہو جائے، ریاکاری دور ہو جائے۔ جس طریقے سے ہمارا ظاہر گندا ہو جاتا ہے، ہم پانی سے رگڑ کر دھوتے ہیں، جو ہمارا دل گندا ہے، ہمارا دل ناپاک ہے۔ دل ناپاک کیسے ہوتا ہے؟ دل ناپاک اس وقت ہوتا ہے جب تیرے سینے میں اپنے بھائی کے لیے کینہ ہو، جب تیرے سینے میں دکھاوا ہو، جب تیرے دل میں ریاکاری ہو، جب تیرے اندر غرور و گھمنڈ ہو۔ یہ سارے وہ عیوب ہیں جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ تم کسی کی غیبت کر رہے ہو، تم کسی سے حسد کر رہے ہو، یہ سارے باطنی عیب ہیں، اور آقا انہیں عیبوں کو ختم کرنے کے لیے آئے اور ہمارے دل کو دل سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بس یہی پیغام لے کر کے جائیں کہ آج سے ہم انشاءاللہ سنتوں کے پابند بنیں گے، نمازوں کے پابند بنیں گے، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، روزانہ صبح فجر کی نماز ادا کریں گے۔ جب بھی آپ صبح اٹھے تو ٹارگیٹ یہ ہو کہ فجر کی نماز ضرور پڑھنا، بے شک نیت یہ ہو کہ جماعت سے پڑھنا ہے، اور اگر جماعت سے نہیں پڑھ پائے، کسی وجہ سے اٹھ نہیں پائے، تو جب آنکھ کھلے سب سے پہلے اللہ کا ذکر و عبادت کرنا، اس کے بعد قرآن کی تلاوت، اس کے بعد اپنے کاروبار کے لیے نکلنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہر طریقے کی برائی سے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس محفل کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے، اور ہمارے مدرسے کو اللہ تعالیٰ دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان بچوں کو اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا اصغر صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا اصغر صاحب قبلہ
جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ جس طریقے سے بچیاں بچے دینی علوم سے بہرور ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی مدرسہ اسلامیہ گلزار مصطفیٰ کی جانب سے سبحان اللہ تعلیم کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں جو دینی تعلیم سے آراستہ ہونا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ مدرسے کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کریں اور اس تعلیم سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ اب بچے تیار ہو گئے، اپنے ذہن کو میری طرف حاضر رکھیں۔ اب ان ناموں کا اعلان ہوگا جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن حاصل کیے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیں، یہ انعام وہ انعام ہے جو آپ کی محنت بھر کی کمائی نہیں ہے، نہ یہ آپ کی محنت کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ جو محنت آپ نے کیا ہے، جو دن رات آپ نے مشقت کیا ہے، یہ وہ محنت ہے جس کا صحیح معنوں میں بدلہ اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ یہ چھوٹا سا انعام ہے جو بچوں کے لیے ہمارے ذمہ داروں نے رکھا ہے۔ سب سے پہلے قرت میں جس بچے نے سب سے بہترین فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، ان کا نام ہے فیض بن ذاکر۔ تشریف لائے فیض بن ذاکر، جنہوں نے 25 نمبرات میں سے 23 نمبرات حاصل کیے ہیں۔ انہیں قرت کا فرسٹ پوزیشن والا انعام دیا جاتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ دوسری پوزیشن پانے والے عظمت بن محمد علی، جنہوں نے قرت میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، تشریف لائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے کتنی کم عمر کا بچہ ہے، لیکن ماشاءاللہ قرت انہوں نے بڑے آسان انداز میں سنایا ہے۔ انہیں بھی دوسری پوزیشن کا انعام سے نوازا جاتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ تیسری پوزیشن پانے والے ہیں قرت میں احسان بن عرفان، سبحان اللہ، جنہوں نے 25 میں سے 17 نمبر حاصل کیے ہیں، اور عظمت بن محمد علی نے 18 نمبر جو انعام لے کر جا رہے ہیں، اور انہوں نے 17 نمبر حاصل کیے ہیں 25 میں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں نعت کی طرف۔ نعت پاک سنانے میں جس طالب علم نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، ان کا نام ہے عبید رضا بن رفیق۔ تشریف لائیں، جنہوں نے 25 میں سے 22 نمبرات حاصل کیے، انہیں فرسٹ پوزیشن کا انعام دیا جا رہا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ دوسری پوزیشن پانے والے ہیں علی حسین بن فاروق، جنہوں نے 25 میں سے 21 نمبرات حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں یہ آپ کے طالب، آپ کے بچے ہیں محلے کے جو آقا کی نعت سناتے ہیں، کتنے خوش ہوں گے ان کے ماں باپ جنہوں نے بچے کو نعت پاک سنتے پڑھتے ہوئے سنا ہوگا۔ اس بچے کو بھی دوسری پوزیشن کا انعام نوازا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ تیسری سبحان پوزیشن پانے والے ہیں رخسار بنت رفیق، جنہوں نے 25 میں سے 20 نمبرات حاصل کیے۔ تشریف لائیں، اس بچی کو بھی تیسری پوزیشن کا انعام دیا جا رہا ہے، یہ اسے قبول فرمائیں۔ واہ واہ سبحان، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ اب دینیات میں جو بچے ماشاءاللہ آ کر سنتیں سکھا رہے تھے، عقائد بتا رہے تھے، دینیات میں جس بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی، ان کا نام ہے زبیر بن ذاکر، جنہوں نے 25 میں سے 23 نمبرات حاصل کیے ہیں۔ انہیں پہلا انعام دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ اس بچے کی عمر دیکھیے، اس بچے کی قابلیت دیکھیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ دوسری پوزیشن پانے والے ہیں یامین بن یاسین، تشریف لائیں۔ یامین بن یاسین، جنہوں نے 25 میں سے 20 نمبرات حاصل کیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ تیسری پوزیشن پانے والے ہیں طاہا بن راشد، جنہوں نے 25 میں سے 18 نمبر حاصل کیے ہیں۔ یہ دینیات کے بچے تھے جنہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ انعامات سے نوازا گیا۔ اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے بیان کی طرف۔ آپ کو جان کر ایک خوشی ہوگی کہ اس مرتبہ بیان میں 2 گروپ تھے۔
تو پہلا گروپ سب سے پہلے میں جس کا نام کا اعلان کرنے جا رہا ہوں بیان میں، احسان بن عرفان، جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، 25 میں سے 24 نمبر انہوں نے حاصل کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں تقریری مسابقے میں فرسٹ انعام سے نوازا جا رہا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. دوسری پوزیشن پانے والے ہیں فیض بن ذاکر، جنہوں نے 25 میں سے 23 نمبر حاصل کیے. تشریف لائے فیض بن ذاکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بچے نے بھی بڑا ہی پیارا بیان کیا، محنت کی، مشقت کی، جس کا ثمرہ انشاءاللہ انہیں قیامت میں میرا رب عطا فرمائے گا، سب کو عطا فرمائے گا، اس لیے کہ جو بھی محنت کرتا ہے اس کا پھل اس کا رائگاں نہیں جاتا بلکہ میرا رب عطا فرماتا ہے. تیسری پوزیشن پانے والے ہیں ارشد بن سمیر. تشریف لائے 25 میں سے جنہوں نے 20 نمبرات حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. یہ پہلا گروپ بیان کا ختم ہوا. دوسرا گروپ جس میں بہترین انعام پانے والے ہیں، فرسٹ پوزیشن جنہوں نے حاصل کیا ہے آیت بنت انور عالم. آیت بنت انور عالم جنہوں نے تقریری مسابقہ میں پہلا انعام حاصل کیا ہے. ماشاءاللہ اس بچی کی لیاقت کو دیکھیں، کتنی چھوٹی ہے لیکن بیان ماشاءاللہ بڑا ہی پرمغز دلیل کے ساتھ بیان کیا. شیخ عبدالحق محدود دہلوی کا نام آ رہا تھا، شاہ ولی اللہ کا نام آ رہا تھا، بے شمار ہمارے اکابرین کے حوالے کے ساتھ اس بچی نے میلاد مصطفیٰ پر بیان کیا. انہیں بھی انعام سے نوازا جا رہا ہے. دوسری پوزیشن پانے والے ہیں ارم بنت عظیم خان. تشریف لائیں جنہوں نے تقریباً میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. دوسری پوزیشن پانے والے ارم بنت عظیم خان، انہیں دوسری پوزیشن جو انہوں نے حاصل کیا الحمدللہ انعام سے نوازا جا رہا ہے. تیسری پوزیشن پانے والے ہیں فریدہ بنت نعیم الدین. تشریف لائیں فریدہ بنت نعیم الدین جنہوں نے ماشاءاللہ تقریری مسابقے میں تیسری پوزیشن حاصل کیا ہے. انہیں بھی انعام سے نوازا جا رہا ہے. الحمدللہ اب بڑھتے ہیں سوال و جوابات کی طرف. دو بچے آئیں جنہوں نے اپنے منفرد انداز میں سوال و جواب کا سیشن رکھا، جن میں پہلی پوزیشن پانے والی ہیں عربیہ بنت حنیف اور ان کی سہیلی آصفہ بنت فاروق، جنہوں نے 25 میں سے 24 نمبرات حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان دونوں بچیوں کو دیکھیں، ان کا مکالمہ ہوا، آپس میں سوال و جوابات ہوئے، بہت بیسک سوالات ہوئے تھے اور بڑے ہی پیارے انداز میں ان بچیوں نے جواب دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری پوزیشن پانے والے ہیں غلام محمد بن عتیق الرحمان اور ان کے ساتھی نایاب بن رجب علی. نایاب بن رجب علی جنہوں نے 25 میں سے 22 نمبرات حاصل کیے. ان دونوں بچوں کو بھی انعامات سے نوازا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسری پوزیشن پانے والے ہیں احمد رضا بن نصیر الحق، ان کے ساتھی محمد حسن بن بلال الدین. تشریف لائیں جنہوں نے 25 میں سے 20 نمبرات حاصل کیے ہیں. ماشاءاللہ ان دونوں بچوں کو بھی انعام سے نوازا جا رہا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ ایک انعام آپ کو بعد میں اور دے دیا جائے گا. اب جو بچے یہاں پر ہیں کوئی جائے گا نہیں، کوئی نہیں جائے گا، بلکہ الحمدللہ سب کے لیے انعام رکھا گیا ہے. جو بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں سب کے لیے انعام ہے. وہ اپنا انعام اس رات لے کر کے جائیں گے، اس لیے کہ بڑی عظمت والی رات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مرتبہ ہمارے کمیٹی کے ذمہ داروں نے ان بچوں کو جو نکھار رہے ہیں، انہیں ہر طریقے سے تلاش رہے ہیں، ان کی خدمت میں بھی ایک تحفہ رکھا گیا ہے. انشاءاللہ ان اساتذہ کی خدمت میں بھی یہ تحفہ پیش کیا جائے گا. ہمارے ہر دل عزیز حضرت
हाफिज कारी मोहम्मद नाजिर साहब किबला, जिनको आप अच्छे से जानते हैं। ये बड़े पुराने हैं इस मस्जिद के, जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बच्चों पर रोज दिन एक कर देते हैं, तालीम बच्चों को सीने में उड़ेल रहे हैं और इल्म दीन के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी के जिम्मेदारों ने इनके लिए भी इनामात रखे हैं, लिहाजा इन हजरात को भी इनामों से नवाजा जा रहा है। और दूसरा इनाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाफिज कारी मोहम्मद दानिश साहब किबला की बारगाह में भी पेश किया जाएगा, हजरत उससे भी कबूल। और हमारे खादिम साहब की बारगाह में भी सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, इनको भी मिलाद मुस्तफा का तोहफा पेश किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके अमल में बरकत अता फरमाए। और हमारे हाजी साहब तशरीफ लाए, इनके हाथों से ये इनाम से नवाजा जा रहा है हाफिज कारी मोहम्मद दानिश साहब किबला की बारगाह में। और हमारे हाफिज कारी नाजिर साहब की बारगाह में भी तोहफा पेश किया जा रहा है, इसे कबूल फरमाएं। ये इमाम साहब नहीं है, उनके जगह उनका भाई है। और इमाम साहब किबला जो हर साल स्टेज पर रहते थे, आज किसी वजह से नहीं है, उम्र पे गए। अच्छा माशाल्लाह, मुझे मालूम नहीं था, उम्र पे गए हुए थे, उनके भाई मौजूद है। इमाम साहब किबला का इनाम उनके भाई को दिया जा रहा है, वो कबूल फरमाए। और हमारे खादिम साहब की बारगाह में भी तोहफा पेश किया जा रहा है, उनसे गुजारिश है कि कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, इस खिदमतों को कबूल फरमाए और इन बच्चों की काविशों को कबूल फरमाए। कमेटी के जिम्मेदारों ने जिम्मेदारों की खिदमतों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला की बुनियाद शोभनी तरक्की हमेशा अता फरमाए। और इसी तरीके से महफिल इंशाअल्लाह होती रहेगी, इसलिए कि जब तक के चांद और सूरज चमकते और दमकते रहेंगे, आका का मिलाद हम मनाते रहेंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे और जब तक ये चांद सूरज झिल मिलाते जाएंगे, हम जश्न मिलादत यूं ही मनाते जाएंगे। अब आपके सामने हजरत अल्लामा मौलाना असगर साहब जो हर साल यहाँ बयान करने आते हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये इनकी मेहनत है जो हम लोग बुलाते हैं चले आते हैं। इनकी गुलपोशी के लिए हजरत हाजी साहब आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर। है उधर कलीम भाई का है, कलीम भाई बैठे थे ना इधर, गए क्या घर पे गए। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साथीदा की खिदमत में लिफाफा पेश किया जा रहा है, खादिम साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। इमाम साहब किबला का तोहफा उनके भाई के हाथों में पेश किया गया, साथीदा का तोहफा उनके हाथों में लिफाफे की शक्ल में पेश किया जा रहा है। बच्चों का कलीम चाचा अगर हो तो यहाँ आ जाएं। कलीम चाचा मस्जिद के खादिम अगर यहाँ आसपास में हो, फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, अगर आसपास हो तो चले आए। नहीं है अब जिनका नाम लिया जाएगा यहाँ चलेंगे, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाए, सब बैठ जाए, सब बैठ जाए, सब बैठ जाए। अयान बिन फजल फटाफट आए। अयान बिन फजल, सना बिनते समीउल्लाह, सनाउल्लाह बिनते समीउल्लाह, फैज बिन अयास, अजमत बिन, अच्छा अजमत को तो मिल, जिया बिनते फजल, फैज बिन अब्दुल वाहिद तशरीफ लाए, राशिद बिन फारूक तशरीफ लाए, हेबा बिनते मुमताज तशरीफ लाए, फरदीन बिन सलीम, अब्दुल जवाद बिन महमूद। जिनके नाम लिए वो वही है, जो बच्चों के नाम लिए गए वो आ जाए। जो बच्चे का नाम लेंगे वही आना है। फरहान बिन मुमताज,
नावेद बिन मुस्तकीम, तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं। अफशा बिनते अब्दुल रहीम, अफशा बिनते अब्दुल रहीम, अरहान बिन अब्दुल रहीम, फातिमा बिनते सलीम, जोहर बिन जुल्फिकार, ज़ारा बिन जुल्फिकार, असरा बिनते अमजद अली, मोहम्मद इब्राहिम बिन रियाज, गोहर बिन जुल्फिकार, ज़ारा बिन जुल्फिकार, दोनों ज़ारा जुल्फिकार, फातिमा अली, असरा, मोहम्मद इब्राहिम बिन रियाज, अम्माद बिन अनीस, अब्दुल वाहिद बिन अब्दुल माजिद, समरीन बिन अतीक, समरीन बिन अतीक, माहिरा बिनते इलियास, अफशा बिनते इलियास, ये कौन? अफशा बिनते इलियास, अफशा बिनते इलियास, अदनान बिन इरफान, तौकीर बिन यासीब, गुलाम मोहम्मद बिन सलीम, फिरोज बिन सलीम, शोएब बिन यूसुफ, का नाम कौन लेके? अभी नाम ही नहीं आया तो कैसे लेके? गुलाम मोहम्मद बिन सलीम, फिरोज बिन इसराइल, शोएब बिन यूसुफ, रेहान बिन नूर मोहम्मद, फातिमा बिनते अब्दुल गनी, इरम बिनते शाहिद, जोया बिनते मजहर आलम, नसरा बिनते नसीरुल हक, अयार बिनते मजहर आलम, अहमद बिन रजब, अहमद बिन रजब, अच्छा नसरा बिनते नसीरुल हक साहब हैं, इनके वाली साहब हैं, हाँ अहमद बिन रजब अली, मोहम्मद फरहान बिन साजिद, अनस बिन शाहिद, कौर बिन जाकिर मुल्तानी, अमान बिन अजीम, नवाज बिन अफजल, अमान था, नवाज बिन अफजल, अयान बिन अब्दुल वाहिद, अयान बिन अब्दुल वाहिद, नहीं ये नाम तो पुकारा ही था, फैज बिन अयास, आयशा बिनते सलीम, आयशा बिनते सलीम, काजी साहब कई लोगों का नाम हुआ कि नहीं? क्या देखो वही पूरी शहर बांतो, शहर बानो बिनते आदिल, शाहनवाज बिन समीर, शाहनवाज बिन समीर, जन्नत बिनते अजमल, अदनान बिन सलीम, तैयबा बिनते अरशद, आलमीन, सैफुद्दीन जमालुद्दीन, सैफुद्दीन जमालुद्दीन, इरम बिनते अतीक, इरम बिनते अतीक, इरम बिनते अतीक, आलमीन देखो इनको मतलब क्या? इरम बिनते अतीक बोले ना? ठीक मेरा नाम आलमीन है। नौमान बिन रमजान, अली बिन रियाज, हिना बिनते मजहर आलम, हिना बिनते मजहर आलम, सना बिनते समीउल्लाह, तुम्हारा नाम तो दिया है? आलिया बिनते महबूब, फरनाज बिनते शहीरुद्दीन, उर्वत बिन मुश्ताक,
محمد ناوید بن قاسم, ریحان بن سلیم, بلال بن شکیل, سید شعیب بن وسیم. نہیں وہ ارم دوسری ہے, تم کو مل گیا نا. اچھا ٹھیک ہے. اب باقی جتنے بچ گئے ہیں, عائشہ بنت آصف ہے کیا؟ آصف ٹھیک ہے, جن کا بچ گیا انشاءاللہ کل مدرسے میں دے دیا جائے گا. کل جب آپ جلوس کے لیے آئیں گے 8:30 بجے ہی آپ لوگوں کو آ جانا ہے جلوس کے لیے. انشاءاللہ 9 بجے جلوس یہاں سے روانہ ہوگا. جو باقی رہ گئے انشاءاللہ کل مل جائے گا اس کو. حاجی صاحب کیا نام ہے اس کا؟ چلیے وہ ہو جائے گا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا, جگمگا اٹھا زمانہ, اڑے گا کی ترانہ. یا نبی سلام سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, میرے مولا اس میں کے پاک میں جو کچھ تیرا تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوا اور نعت منقبت کے اشعار پڑے گئے بچیوں نے مل کر میرے مولا جو کچھ بھی یہاں پر نعت بیان مسابقہ پیش کے ساری قیمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا, جو غلطی خامی کو چاہے لگی شمولوں سے معاف کرنا, میرے کریم ہماری حاضری کو قبول کرنا, تیرے محبوب کی آمد کا صدقہ عطا فرما, تیرے محبوب کی آمد کے صدقے میں ہم سب کی پریشانی کو دور کرنا. میرے مولا تیرے محبوب کی آمد کے صدقے میں تمام لوگوں کو دونوں جہاں کی بھلائی عطا فرما, مرحوم مختار صاحب کی مغفرت فرما. میرے مولا میرے کریم ان بچوں کو زیور علم سے آراستہ فرما, ان بچوں کے سینے کو قلب کو مزکہ مصفہ فرما, ان کے مستقبل کو بہتر سے بہتر فرما. میرے مولا تیرے محبوب کے صدقے میں ہم سب کے علم و عمل میں روزی روٹی میں برکت عطا فرما, ان بچوں کے والدین کو عمر میں عمل میں برکت عطا فرما. اس خدمت میں جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے میرے مولا کمیٹی, ذمہ داران, اساتذہ, مومنین سب کی خدمتوں کو قبول فرما. تیرے محبوب کے میلاد کا صدقہ عطا فرما. میرے مولا ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما, ہمارے اوقات میں تبدیلی پیدا فرما. میرے مولا ہمارے سینے کو کینے سے, بخل سے, حسد سے, عناد سے پاک فرما. میرے مولا ہمارے ظاہر و باطن کو یکساں فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ الکرام ابن کریم مبارک وسلم. مقدمی واپسی ہو یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ 8:30 بجے جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے گا. تمام بچوں سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے گھر سے بھی کسی ایک کو لے کر دیں, اور بڑے حضرات بھی تشریف لائیں. ان بچوں کے والد صاحب یا بھائی جو ہے وہ تشریف لائیں. عشاء کی نماز کے بعد امن ڈیری کے سامنے بیان ہے حضرت کا.
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں. حضرت علامہ مولانا دانی صاحب کا کل عشاء کی نماز کے بعد امام میری کے سامنے بیان ہے. آپ حضرات زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں. وہ مائک وائک سب لا کے رکھے ہم کو بھی لائے گئے وہاں پہ شوہر کے بعد ہی آ جانا پڑا. وہاں آ جانا میں رہنا ساتھ بیٹھے سب کو بول دینا یاد سے آنا. سب کو بول دینا ادھر آنے کے لیے. سب کو بول دینا ادھر آنے. پارٹ کے دے دینا کیا پٹوا ہی دینا چاہیے ادھر. کیا بٹوا دینا چاہیے حافظ صاحب؟ اور گھر جاتا تو آپ آئیں گے ابھی ٹائم اتنا ہو رہا ہے, جو مہمان ہیں ان کو بھی جانے کا ٹائم ہو رہا ہے. وہ 10:30 کو بیان تھا کس کا؟ الحمدللہ سارے بچوں نے کرسی میں سوچ رہا تھا نا ادھر سے آتے بچے سب بانٹ دیتے ہیں. وہ مسئلہ یہ کہ کس کو ملا نہیں ملا کوئی ڈبل دیا. میں بولا صحیح ہے, میں بولا مسجد سے زیادہ اچھا